وقت میں باب ہادی پر ہوں اور آج آپ کو کچھ ہٹ کے چیز سے مراد کچھ ہٹ کے شخصیات کے بارے میں بتانے والا ہوں، ایسے راز اس جگہ کے جو شاید آپ کو نہیں پتہ. آپ کئی بار شاید گزرے بھی ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو. آپ کو بہت سے ایسے نئے چہرے تو نہیں ہیں، آپ کے لیے نئے ہو سکتے ہیں، یہاں کے لیے بہت پرانے ایسے آپ کو ولیوں کے اور قلندروں کے یہاں پہ مزارات کی میں قبروں کی جو ہے وہ زیارت کروانے والا ہوں، جو ہر مقام پر ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں آئے اور انہوں نے یہاں پر کچھ ایسی کرامات دکھائیں اور یہاں پہ علم سیکھا. یہ اس کا ذکر میں آگے چل کے اندر کروں گا. سب سے پہلے آپ تھوڑا سا امام رضا کے حرم کا جائزہ لیں اور پھر میرے پیچھے آ جائیں. یہ ایک مسجد ہے اور اس کو دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے. ایکسپلوریشن آف امام رضا حرم کے نام سے جو ہے یہ ہم سیریز چلا رہے ہیں اور اس میں ہم مختلف آپ کو جو ان کے یہاں پہ معجزات ہوتے ہیں اور جو مختلف کام ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہم آگے کی کڑی میں آج آپ کے لیے ایک نئی چیز لا رہا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی، وہ حیرت یہ ہوگی کہ امام رضا کے در پہ بھی ولی اور قلندر موجود ہیں اور صرف پاکستان میں اور انڈیا میں موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہیں. یہ ہوا ایسے کہ مجھے لاسٹ ایئر جو ہے وہ تقریباً 13-14 ولی اور قلندر یہاں پہ ملے اور ظاہر میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایران ٹوٹلی جو ہے وہ امام وہ کی سرزمین ہے اور یہاں پر امام ہی ہیں. ہوا یہ کہ میں لاسٹ ایئر ساوا جا رہا تھا اور ساوا کی ویڈیوز کو کیپچر کرنا تھا پورے ساوا کو اور وہاں پہ جو ہوا وہ بتانا تھا آپ لوگوں کو. تو اسی میں ایک جگہ جعفریہ ہے، میں وہاں پہ پہنچا اور ایک بہت پرانی سی ایک عمارت تھی جو بہت چھوٹی تھی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نارملی بیٹھنے کے لیے اس طرح کی ایران میں ہوتی ہیں. بٹ وہاں پہ جب میں گیا مجھے کچھ عجیب سا لگا اور میں وہاں گیا تو 2 قبریں میں نے دیکھی جو نظر تو قبریں آ رہی تھی مگر ان سے نام مٹ گئے اور اس وقت میرا رابطہ بھی نہیں ان سے ہو سکا. بس یہ تھا کہ کوئی ہیں یہاں پر. تو وہاں سے مجھے پتہ لگا جب میری تھوڑی سی بےزتی ہوئی کہ میں نے سلام نہیں کیا، ادب احترام کا خیال نہیں رکھا، تو وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ ایران کی سرزمین پر ولی اور قلندر بھی موجود ہیں، فقیر بھی ہیں اور صوفی کرام بھی ہیں یہاں پر. تو وہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. ایک ولی اور قلندر کیوں بنتا ہے، قدرت اسے کیوں بناتی ہے. جب اماموں کا سلسلہ ختم ہوا
اور اس کے بعد ولی آنا شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کلندر بھی آنا شروع ہوئے. یہ نارملی آپ جانتے ہیں کہ اماموں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. مگر میں آپ کو اور پیچھے لے کے جاؤں, ہر دور میں اللہ نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیغمبروں کی اور جتنے بھی آئے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا ولی یا کلندر پہلے سے رکھا جو پیغمبر کے ساتھ مل کر یا پیغمبر سے پہلے یا پیغمبر کے بعد جو ہے اس نے گراؤنڈ بنائے. ایسے بہت سی ہمیں ملتی ہیں. اور یہاں پہ ایک ولی اور کلندر یہاں پہ آئے کیونکہ جب کسی چیز کو محفوظ کرنا ہوتا ہے یا کسی جگہ کو یا کسی شخصیت کو یا کسی کی تربت کو, جیسے کہ امام حسین کی تربت آج تک سلامت ہے, کئی لوگوں نے چاہا کہ اس کو ڈسٹرب کریں اور اس کو مٹا دیں, کیونکہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ جب زمانہ اہل بیت کے خلاف ہوا اور اہل بیت نے اپنے آپ کو جو گمنام زندگی کی طرف لے کے گئے, تو نہ صرف جو کربلا میں ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کیا گیا امام حسین کی فیملی کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ. بعد میں بھی نہیں چھوڑا گیا کہ ان کے نشان بھی مٹ جائیں اور وہ ان کا کوئی بھی ثبوت بھی باقی نہ رہے. تو اسی سلسلے میں ہر جگہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے پھر بندے تیار کیے جن کو ہم ولی اور کلندر اور صوفی درویش اور فقیر بھی کہتے ہیں. تو یہ مختلف اللہ نے جو ہے وہ کوالٹی والے لوگ منتخب کیے عام لوگوں میں سے, اور پھر ان کو اتنی اختیارات دے دیے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرتے تھے اپنی جان سے زیادہ, اور اس ڈیوٹی کو یا اس مجاوری کو اپنی عزیز و اقارب, اپنی جان و مال اور ہر چیز سے افضل سمجھتے رہے, اور انہوں نے وہ فرض بہت احسن طریقے سے انجام دیا. آج کی ویڈیو میں آپ کو میں یہی بتانے والا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی تربت کو کس طرح کس وقتوں میں جو ہے وہ ولی اور کلندروں نے محفوظ بنایا, تاکہ آج کا انسان ان کی تربت پر حاضری دے سکے اور اپنی منتیں مرادیں اور اپنی حاجات کو پورا کر سکے. یہ میرے پیچھے یہ ان ولیوں کا جو ہے وہ قبریں ہیں, اور ان قبروں کو جو ہے وہ فرش کی طرح بنا کر اس پہ ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے. اس اطراف میں کئی قبریں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گی, مگر جب آپ ہسٹری پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ پتہ لگے گا کہ ان ولیوں نے کلندروں نے اپنے اپنے دور میں جا کر کس طرح جو ہے وہ یہاں پر امام کے در پہ علم سیکھا, مجاوری کی, اور پھر یہاں ہی سے جو طاقت ان کو ملی, چاہے وہ علمی ہے چاہے وہ معجزاتی طاقت ہے, پھر انہوں نے یہاں پہ معجزے اور لوگوں کی خدمت کرنا شروع کی اور لوگوں کے جملہ حاجات اور جملہ چیزوں کو پورا کرنے لگے, اور لوگ جو ہے وہ اس در پہ کھینچے چلے آنے لگے, اور وہ لوگوں کو اپنے بجائے اپنی طرف توجہ کرتے وہ امام کی طرف توجہ کر دیا کرتے تھے کہ جو ملا اس در سے ملا ہے اور اسی در پہ آپ بھی حاضری دیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور ان کا جگرا بھی تھا, اور جس ڈیوٹی پہ ان کو اس وقت کے امام نے اور اس وقت کے جو بھی سسٹم تھا لگایا گیا روحانی طور پر, انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں احسن طریقے سے انجام دی. یہ وہ لوگ ہیں یہاں پہ مدفون میں جو مختلف زمانوں میں آتے گئے اور امام رضا علیہ السلام کی تربت کی حفاظت بھی کی, اور اس جگہ کو نجاست سے اور دوسری چیزوں سے نیگیٹیوٹی سے ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش کرتے رہے. اور آج ایران اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایران کے لوگ اتنے تحمل والے کیوں ہیں, جو بات کہتے ہیں کرتے ہیں, جو نہیں کہتے نہیں کرتے. اور بھی آپ ظاہر جانتے ہیں, مگر امام کے بارے میں جو ان کے اپنے تاثرات ہیں اور جو ان کی فیلنگز ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں لوگوں سے. تو یہ جو چیز ہے جو ہمیں پتہ لگی, یہ مختلف ادوار میں ہم یہاں آتے رہے ہیں, اور ہمیں یہاں فیلنگز اور کچھ لوگوں نے جو غیبی طور پر اور روحانی طور پر جو ہے یہاں پہ ان سے ملاقات کی, اور ہمیں بھی انڈیکیٹ کیا کہ کبھی جو ہے وہ باب جو ہادی ہے اس سائڈ پہ آپ جاؤ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پہ جو ایک چھوٹی سی مزار ٹائپ ہے یہ ایسی نہیں ہے, یہاں کچھ ویلیو ہے. ہم سامنے سے گئے تو وہاں سے ہمیں پتہ لگا یہ میوزیم بن گیا. ابھی کیونکہ یہ بند ہو چکا ہے, اس کی ٹائمنگ ہمیں نہیں پتہ تھی, تو ہم آپ کو جو ہے یہ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے اسی میں ہی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے. دن میں بھی یہ جب کھلا ہوگا تو اندر سے بھی جا کر دکھائیں گے. اگر ہمیں قبر ملی یا فرش پہ ان کے نام ملے تو ہم آپ کو وہ بھی یہاں پہ بتائیں گے. یہاں تک کے لیے معلومات اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر تو بنتا ہے, کیونکہ
کیونکہ یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو شاید آپ کو بھی نہیں پتہ. مجھے کافی عرصے سے پتہ تھی مگر کنفرم جیسے جیسے ہوتی گئی تو ہم ڈیٹا جمع کرتے گئے اور آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ 7, 8 یا 10 منٹ کی میں ویڈیو بنا سکوں. تو اسٹے ٹیون، جرنی آف فیتھ. پرانی چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ پرانے دور میں چلے گئے ہیں. ایسا ممکن ہے، بالکل ہے. آج میں آپ کو جو ذکر کر رہا ہوں وہ امام رضا علیہ السلام کا ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں ان کا شجرہ نسب بتاتا چلوں. پتہ تو آپ کو ہے، تھوڑا میری زبانی بھی سنیں تو دیکھیں شاید لطف آ جائے آپ کو، یا شاید یاد آ جائے ان کے جد تک کی. تو امام رضا علیہ السلام، ان کے والد گرامی جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد گرامی امام جعفر علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد گرامی امام باقر علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام ہیں. اور امام سجاد وہی ہیں جو کربلا میں موجود تھے اور جن سے امامت شروع ہوئی آگے کی، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی. تو امام حسین والد گرامی ہیں امام سجاد علیہ السلام کے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام موسیٰ کاظم کے ہم اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد پہ کام کر رہے ہیں. جرنی آف فیتھ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو معلومات دیتا رہے. امام علی رضا، ان کے کچھ بھائی اور بہنوں کا میں بتاتا چلوں کہاں کہاں پہ ہیں، اور ہم ان کی ویڈیو اپنے چینل پر جرنی آف فیتھ پر ڈال چکے ہیں، اور مزید ہم جیسے جیسے زیارت کرتے جائیں گے جو چیزیں اور ان کے سامنے آتی جائیں گی ہم بتاتے جائیں گے. تو پہلے ہم ذکر کرتے ہیں باکو میں بی بی ہیبت کا. امام رضا کی بڑی بہن ہے، ٹھیک. اس کے بعد آپ باکو سے کم آ جائیں تو بی بی معصومہ کم ان سے چھوٹی ہیں. اور اگر محمدی ریلوے اسٹیشن کم میں آگے آپ چلے جائیں، اس سے تھوڑا سا آگے تو بی بی سکینہ ہیں. اسی میں آپ پاکستان چلے جائیں تو آپ کو ٹنڈولا یار میں، چمبڑ میں اور آگے گلاب لگاری میں آپ کو جو ہے بی بی مہم کا روزہ ملے گا. ٹھیک. واپس آ جائیں، تاجرش چلے جائیں، تہران کے شہر تاجرش میں، یعنی کہ ایران کا شہر کیپٹل ہے تہران. تہران کے آگے مزید جو قریب ہے وہ تاجرش ہے. تاجرش میں جائیں گے تو امام صالح امام کے بھائی ہیں. اسی طرح آپ ساوا چلے جائیں، ساوا میں امام اسحاق ہیں جو بھی امام اسحاق مولا رضا کے بھائی ہیں. اسی طرح آپ شیراز چلے جائیں، شاہ چراغ، اس پہ بھی ہماری ویڈیو ہے ان امام زادہ پہ امام پر. تو شاہ چراغ آپ کو شیراز میں ملیں گے. اسی طرح اور بھی ہم امام کے بھائی جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، بہنیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور زیادہ تر ہمیں جو ہے مختلف اماموں کے پوتے پوتیاں مل رہے ہیں جن کو ہم امام زادگان کہتے ہیں، یا امام زادے کہتے ہیں، یا امام زادیاں کہتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا امام کا اور ان کی فیملی کا. اسی طرح آگے کے جو امام ہیں ان کی بھی اولادیں ہمیں مل رہی ہیں. تو یہ جرنی آف فیتھ آپ کے لیے اکٹھا کر رہا ہے اس اہل بیت کے کنبے کو، تاکہ آپ اس کنبے کو سمجھ سکیں اور اپنا قبلہ درست کر سکیں. کیونکہ مضبوط جو رسی کہا گیا ہے، اکثر لوگ قرآن کی بھی تشریح کرتے ہیں اور اکثر لوگ اہل بیت کی بھی تشریح کرتے ہیں. اگر قرآن اور اہل بیت کو دیکھیں تو ایک ہی ہے، کیونکہ اس قرآن کو جتنا اہل بیت نے سمجھا اور اس پہ عمل کیا ہے شاید آپ اور میں نے اتنا نہیں کر سکے. کوشش کرتے، مگر جتنا ہمیں نظر آتا ہے وہ اہل بیت کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. تو اس لیے مضبوط رسی جو پکڑ دی ہیں وہ اہل بیت کو پکڑیں، اور اس کے تھرو جو ہے وہ قرآن کو سمجھ لیں، یا اس دنیا فانی کو سمجھ لیں، یا اپنے آپ کو سمجھ لیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسٹے ٹیون، جرنی آف فیتھ، اور لائک و شیئر کرنا نہ بھولیے گا. شیئر کر لیں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی جلدی سے کر لیں. السلام علیکم.